ولاگ کیا تھا جس کے اوپر میں نے حلال کی روزی کمانے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور پلس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حلال روزی کمانے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور حرام روزی کمانے سے کیا کیا تکلیفات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں اشفاق چدر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیو ود اشفاق چدر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اوپر میں نے حلال کی روزی کمانے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور پلس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حلال روزی کمانے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور حرام روزی کمانے سے کیا کیا تکلیفات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج میں جا رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ عورتوں کا اور مردوں کا بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے، تو میں نے وہاں پہ دیکھا، میں نے کہا کہ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ آٹے کا ٹرک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے آٹا خریدنا ہے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سستے داموں دے رہی ہے۔ 10 کلو کا تھیلا 648 روپے کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ آٹا سب لوگوں کو مل جاتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ جی سب لوگوں کو تو نہیں ملتا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں صبح سے کھڑے ہوئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب یہ آٹا تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے تو جو صبح سے لائن میں لگے ہوتے ہیں ان کو تو مل جاتا ہے، لیکن جو بعد میں لائن کے ساتھ ساتھ آگے لائن بڑھتی جاتی ہے ان لوگوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جی آٹا ختم ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ حلال کی روزی کمانے والے جو لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ بیچارے اپنی پسند کا آٹا بھی نہیں خرید سکتے اور نہ ہی وہ اپنے پسند کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو دور گزر رہا ہے اس میں اس طرح کے حالات ہر ایک بندے کے ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں نے کہا کہ یہ آٹا تو مختلف جگہوں سے مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام جگہوں سے ہو کے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ کوانٹٹی میں آٹا آتا ہے، تو اس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے اور ہم لوگ اس کو استعمال کریں۔ دوسری بات وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ آٹا جو ہے یہ فائن کوالٹی کا نہیں ہوتا، آٹا بھی تھوڑا سا مطلب لو کوالٹی کا ہوتا ہے، اس سے روٹی بھی اچھی نہیں پکتی اور ہم لوگ پھر بھی لینے پر مجبور ہیں کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اب یہ حالت ہے حلال روزی کمانے والوں کی اور حلال روزی کھانے والوں کی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جیسے چینی 70 روپے کلو ملتی ہے یوٹیلیٹی سٹور سے، آٹا 648 روپے کا گٹو ملتا ہے، یعنی ایک تھیلا ملتا ہے 10 کلو کا، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ، اور گھی بھی سستا ہوتا ہے، کوئی تقریباً کوئی 300 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ گھی ان کو ملتا ہے کچھ لوگوں کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ سٹاک میں کٹھے بنڈل بن کے کچھ لوگوں کی طرف وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے مہنگا آٹا بھی خرید سکتے ہیں، مہنگی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، اور کھانے کے لیے اپنی ہر وہ ضروریات زندگی جو کھانے میں استعمال ہوتی ہے وہ خرید سکتے ہیں، اور ان کا گزر بسر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ لیکن وہاں پہ بلک میں سٹاک کی سٹاک جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں کیونکہ آٹا تو وہ اتنا سٹاک نہیں کر سکتے اور نہ گھر میں کھایا جاتا ہے، وہ تو ایک 3 ٹائم پہ ہی روٹی بنانی ہوتی ہے، تو یہ جو لوگ بیچارے دور دراز گاؤں سے اور دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور وہ سارا کا سارا دن یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ آج کل تو موسم ٹھیک ہے جس وجہ سے ان کو آٹا کی لائن میں لگنے میں اتنی دشواری پیش نہیں ہوتی۔ جب جون کا مہینہ ہوتا ہے، مئی کا مہینہ ہوتا ہے، جولائی کا ہوتا ہے، اس وقت ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہاں پہ کھڑے کھڑے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے حالات اس ملک میں ہو چکے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی ملک جو ہے وہ تقریباً دیوالیہ کر چکا ہے، اور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں۔ کل ایک میں خبر سن رہا تھا، اس میں یہ میں سنا کہ وہاں پہ مرغیوں کا جو ہے وہ جو خوراک ہوتی ہے اس کے ٹرک آئے کھڑے ہیں پورٹ کے اوپر، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ
آپ ان کے جو ٹرک ہیں وہ لے سکیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مرغیاں بچیں گی کچھ تو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جائیں گی کیونکہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. جو بچیں گی وہ اتنی مہنگی ہوں گی کہ اس سے مٹن اور بیف جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سستا ہو اور یہ برائلر مہنگی ہو. تو یہ آج کل ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. اب میں اس چینل کے اوپر یا اپنی بات چیت کے اوپر اپنے وی لاگز کے اوپر یہ میں آپ کو یہ ایک گارنٹی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی بندے کی بات نہیں کروں گا. میں اس میں نہ نواز شریف صاحب کی بات کروں گا، نہ شہباز شریف صاحب کی بات کروں گا، نہ آصف علی زرداری صاحب کی بات کروں گا، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کروں گا، اور نہ عمران خان صاحب کی بات کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتیں کرنے والے بہت سارے اینکر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے وی لاگر ہیں، بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم لوگ بات کریں گے غریبی کے اوپر اور امیری کے اوپر اور حلال روزی کے اوپر اور حرام روزی کے اوپر، اور کچھ باتیں ہم وہ کریں گے جو ہماری زندگی کے ساتھ بیتی ہوئی ہیں. مجھے ایک دفعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ گھر میں ہوتے تھے. کل میں نے بتایا تھا کہ مجھے 5 روپے ایک دن کی اجرت ملتی تھی مجھے ذاتی طور پہ. تو کافی سارے لوگوں نے میرے اوپر یہ کمنٹ کیا، کوشچن کیا کہ جی 5 روپے آپ کو اجرت ملتی تھی. تو میں نے کہا ہاں بھائی مجھے 5 روپے ہی ملتی تھی اور یہ بالکل حقیقت ہے. اب میں اسی 5 روپے کے اوپر آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں گھر آیا تو میری والدہ صاحبہ نے 25 پیسے کا ایک سکہ ہوتا تھا، 25 پیسے کا سکہ ہوتا تھا، وہ گھر میں مجھے ملا، وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد جب میں دکان پہ گیا تو آدھے میں نے اس کے جو ہے وہ آدھی میں نے اس کی مونگ پھلی لے لی. یہ مونگ پھلی، یہ جس کو کہتے ہیں پینٹس، وہ میں نے لے لی. اور آدھا اس کا میں نے چاولوں کا ایک گڑ میں بنایا جاتا تھا مرنڈا، جو لمبے سے لیئر میں بنتا ہے، وہ میں نے آدھا اس کا لے لیا. یعنی کہ 12.5 پیسے کا میں نے مرنڈا لے لیا اور 12.5 پیسے کی میں نے مونگ پھلی لے لی. اور وہ یقین کریں کہ میں سارا دن کھاتا رہا، میری دونوں جیبیں سائڈ والی بھر گئیں، میں سارا دن کھاتا رہا، وہ ختم نہیں ہوا، اتنا زیادہ مجھے وہ ملا. تو یہ اس وقت کا جو زمانہ تھا، اس وقت بہت ساری چیزیں سستی تھیں، بہت ساری پیسے کی ویلیو تھی. اور میری والدہ صاحبہ نے میری بہن کو مطلب پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے یہاں پہ پیسے رکھے تھے کہاں گئے. تو میری بہن کہتی ہے کہ جی میں نے تو نہیں اٹھایا آپ کے پیسے. تو وہ ایسے ہوا کہ جناب جب میں شام کو واپس آیا تو مطلب کھیل کھیل کے جب میں واپس آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ نہ میں نے بلکہ پوچھا کہ میں نے کہا کہ جی آپ ان کو کیوں مار رہی ہیں، خیریت تو ہے اماں جی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے میرے پیسے چرائے. میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے ہیں جی 25 پیسے. میں نے کہا اماں وہ تو میں نے اٹھائے تھے. اب میری اماں نے پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ یہ ایک بڑی سوچنے والی اور بڑی غور کرنے والی بات ہے. میری اماں کہتی ہے کہ دیکھا ہے میرا بیٹا، اس سے میں نے پوچھا بھی نہیں اور مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کے پیسے اٹھائے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک والدہ یعنی جس بندے سے، جس بچے سے پیار کرتی ہوتی ہیں یا جس بچے پہ ٹرسٹ کرتی ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے ان کے ویوز یہ ہوتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے تو اس سے پوچھا بھی نہیں اور اس نے جو ہے وہ مجھے بتا دیا کہ جی میں نے آپ کے 25 پیسے چرائے تھے. اچھا تو پھر میری ماں نے پوچھا کہ بیٹا اس پیسوں کا کیا کیا ہے؟ میں نے کہا اماں میں نے آدھا مرنڈا لیا تھا، آدھی مونگ پھلی لی تھی، میں سارا دن کھاتا رہا ہوں. اچھا اچھا، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کہیں مطلب اتنا لیٹ جو آ رہے ہیں تو کہیں بھوکے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں اماں میں نے وہ چیزیں لے لی تھیں اور میں سارا دن جو ہے وہ کھاتا رہا ہوں اور میری مطلب ہے نا بھوک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں گھر میں کہ والدین جو ہے وہ بچوں کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. آج کل آپ 25 پیسے کیا 2500 بھی بچے کو دے دینا تو شام کو وہ کہے گا کہ جی میں نے تو بالکل اپنی فل ہو کے کوئی چیز کھائی نہیں ہے، کوئی چیزیں یہ نہیں کی ہیں، میری تو فلاں چیز بھی رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کتابیں پوری نہیں ہوتی، فیسیں پوری نہیں ہوتی، یونیفارمز پوری نہیں ہوتی، پینسلیں پین پورے نہیں ہوتے، اس طرح کی چیزیں، شوز نہیں پورے ہوتے، ساکس پوری نہیں ہوتی. ساری چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. کچھ یہ پرائیویٹ سکولز والوں نے عجیب قسم کا بلنڈر بنا دیا ہے، وہ مطلب بہت ساری کاسٹلی چیزیں، پھر ان کے فنکشنز آ جاتے ہیں، پھر ان کی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ بندہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہی پتہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سارے کے سارے وہ پیسے پورے کر رہا ہوتا ہے. ادروائز جس طرح کے حالات اس وقت ملک کے ہو چکے ہیں یا جس طرح کے مطلب مارکیٹ کی یعنی پرائس ہائکنگ ہو چکی ہے، مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو ایک چیز، ایک سوٹ خریدنا ہو تو کم از کم 4 سے 5 ہزار روپے کا آتا ہے، شوز لینا ہو تو وہ تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار روپے کا آتا ہے. اسی طرح کتابیں جو ہے وہ تقریباً ایک کتاب 5 سے 700 روپے کی ہو گئی ہے.
تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ بندے کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کل بھی ہم نے دعا کی تھی, آج پھر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ اس پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھ, اور اس کو جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے شر سے محفوظ رکھ اور اندرونی طاقتوں کے شر سے محفوظ رکھ, اور اس ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ کر میرے اللہ. اور اس ملک میں کوئی اچھا ایسا حکمران لے کے آ کہ جو اس ملک کو سنوار دے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ جو سن رہے ہیں کہ اس کا دیوالیہ نکل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچا اور ہر بندے کی زندگی جو ہے وہ خوشحال بنا, اور اس سے ہر بندے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا, اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین.